وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سرپرست شیعہ فیڈریشن جموں حجت الاسلام مولانا سید مختار جعفری صاحب، نمائندے رہبری کے دفتر سے تشریف لائے حجت الاسلام سید تقی نقوی صاحب، چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ صادق رجائی صاحب، علماء کرام، سادات اعظام، معزز عزیز سامعین، پیامبر رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے 1500 سالہ جشن اور سیرت النبی کانفرنس کی مناسبت سے آج کے اس پر رونق مجلس کو منعقد کرنے کے لیے میں شیعہ فیڈریشن کے صدر الحاج عاشق حسین خان صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے لوں گا۔ سورہ حدید کی 25ویں آیت جسے تلاوت کرنے کا شرف ملا، اس کی مختصر سی ترجمہ اور تشریح کر کے اپنی تقریر کو میں ختم کر لوں گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں: لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج دی، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، صرف روشن دلیلیں دے کے نہیں بھیجی، ہم نے ساتھ ساتھ کتاب بھی دے دی، والمیزان، اور کسوٹی بھی۔ پیامبر بھیجے گئے روشن کھلی دلیل کے ساتھ، کتاب بھیجی گئی، میزان دیا گیا، یعنی سب کچھ دی گئی۔ ارسال رسول اگر آپ سے پوچھا جائے کس چیز کے لیے ہوئی ہے، کتاب کس چیز کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ کسوٹی، یہ میزان کس چیز کے لیے نازل کی گئی ہے، تو ایک ہی مقصد، قرآن کی روشنی میں ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت، بشریت قسط و عدل کے ساتھ قیام کر لے۔
یعنی آپ کو صرف نماز پڑھنے، آپ کو صرف روزہ رکھنے، آپ کو حج، زیارات، خمس، زکات دینے کے لیے رسول نبی نہیں بھیجے گئے، کتاب نازل نہیں کی گئی ہے، میزان اور کسوٹی نہیں اتارا گیا، یعنی اس کسوٹی پہ آپ کو پرکھا نہیں جائے گا۔ خدا بند عالم خود ہی اپنے کتاب میں، کس کتاب میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کتاب میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے رسول بھیجے 1,24,000، 4 معروف ترین کتابیں بھیجی گئی اور صحف ابراہیم، باقی صحف بھیجے گئے، میزان نازل کی گئی، ایک ہی مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم اور آپ قسط و عدالت کو اس دھرتی پہ، اس روئے زمین میں، اپنی معاشرے میں قیام کریں۔ ہم اور آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں آج اس دھرتی میں، اس روئے زمین پہ، اس کرۂ ارض پہ جس چیز کی سب سے زیادہ فقدان ہے انسانی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ فقدان اور کمی ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی۔ اور یہ صرف عدل و انصاف انبیاء کے ذریعے وجود میں نہیں آئے گی، اماموں کے ذریعے نہیں ہوگا، علماء کے ذریعے نہیں ہوگی، جب تک ہم اور آپ، جب تک بشریت، جب تک انسانیت اس قسط و عدل کے لیے قیام نہیں کریں گے، دنیا میں ہو رہی ظلم، نابرابریوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک جدوجہد، تلاش اور کوشش نہیں کریں گے، تب تک یہ قسط و عدل قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ قائم نہیں ہوئی تو ارسال رسل بے معنی ہوگا، کتابوں کا اتارا جانا بے معنی ہوگا، میزان بے معنی ہوگا۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، مسجد میں آپ ہیں، قبلہ رو ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ ہم قسط و عدل کے قیام کے لیے اس سسکتی بلکتی ہوئی اس معاشرے میں کر کیا رہے ہیں؟ جس امام زمانے کی ہم اور آپ انتظار میں ہیں، جس امام زمانے کے ذریعے 1,00,000 پیغمبروں کی نبوت اور رسالت، 11 اماموں کی امامت و ولایت کامل ہوگی، جس ہستی کے ذریعے کہا گیا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ اکیلے امام کے آنے سے نہیں ہوگی، شرط اور بنیادی شرط ہے کہ ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں، ہم اور آپ قسط و عدل کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اس دنیا میں ہو رہے بربریت، وحشیت، نابرابری، ظلم، تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آنکھیں موند لیں گے، زبان پہ تالا لگا لیں گے، حرکت نہیں کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک،
نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھیں گے، حرکت نہیں کریں گے، قیام نہیں کریں گے، عدل انصاف کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا سورہ حدید میں آگے کے آیات کی ترجمہ نہیں کروں گا، میرے پاس وقت ہے. صرف آپ سے میری اتنی گزارش ہے، اب اپنی چاروں طرف اپنی اس مملکت میں دیکھیں، مملکت ہندوستان میں کیا قسط ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے، کیا برابری ہے؟ کیا سب ان کے ساتھ جمہوری حقوق یکساں طور پہ میسر فراہم ہے؟ اس ہندوستان سے باہر کی دنیا میں اور آج سب سے زیادہ مظلوم، ستم دیدہ، جنہیں یہی انسانیت کے ٹھیکیدار، انسانی حقوق کے علم بردار، نام نہاد قوتیں، قومیں جینوسائیڈ کے نام سے پکار رہے ہیں، اس جینوسائیڈ کے خلاف، اس انسانیت سوزی کے خلاف، غزہ میں ہو رہے وحشیت اور بربریت کے خلاف کتنے ہم آواز اٹھاتے ہیں، کتنی حرکت ہم سے ہوتی ہے، کتنا درد سینوں میں اٹھ رہا ہے. کہیں ہم پہ جھوم بھی رینگتی ہے. آپ سے ایک چھوٹی سی کام کہا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی کام یہ ہے کہ صہیونی مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان مظلوموں کے لیے کھانا نہیں پہنچا سکتے ہیں، دوائیاں نہیں پہنچا سکتے، مدد نہیں کر سکتے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان صہیونیوں کے اس خون میں ملوث ان کمپنیوں کا، ان کارپوریٹ ہاؤسز کا، ان کے مصنوعات اور ان کے سامان کا بائیکاٹ کر کے کم سے کم اس خونی کھیل کو روکنے میں آپ مدد تو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے گھروں میں ساری سامان صہیونیوں کے استعمال ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ظلم، یہ بربریت ہو رہی ہے؟ معصوم بچے جو ماں کی کوکھ میں اور ماں کی کوکھ سے جنم لیے 1 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 3 سال، 15 سال، 24,000 سے زیادہ بچے مارے گئے، 66,000 سے زیادہ انسان مارے گئے. غزہ کی تقریباً 2/3 آبادی خسخاشاک کی طرح زمین بوس کیا گیا. اسی اکتوبر کے 7 تاریخ کو 2 سال ہونے جا رہے ہیں. ہم اور آپ جو علی کے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں، حسین کے محب ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، امت مرحومہ کہلاتے ہیں، قرآن کے ماننے والے کہلاتے ہیں، کتنی حرکت ہماری اندر ہے، کتنی آواز اٹھتی ہے ہمارا. یہ قسط و عدل و انصاف کے لیے کتنی حد تک ہم قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. صرف مجلس میں آئے، کچھ لمبی چوڑی جس طریقے سے میں آپ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، بس میری آخری گزارش ہے آپ سے، اگر آپ چاہتے ہیں امت محمدی بنے، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پہ عمل پیرا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کسوٹی میں آپ کو پرکھا جائے، تولا جائے تو آپ کا پلہ باری ہو، جس کسوٹی کے ذریعے ہر انسان کو پرکھا جائے گا، اس کسوٹی میں آپ کھڑا اترے، تو آج عہد کر لیں. سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہیں، 1500 سالہ جشن ولادت پیغمبر اکرم میں آئے ہیں، امام رضا کے مسجد میں آئے ہیں. عہد کر لو آج، اپنے گھروں سے لے کر، محلوں سے لے کر، شہر سے لے کر، ڈسٹرکٹ سے لے کر
ریاست سے لے کر اپنی مملکت میں ہو رہے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف قیام کر لیں، عہد کر لو آج اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے ارد گرد میں اور آپ کی دنیا میں ہو رہے سب سے بڑی بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ یمن کے نہتے کس طریقے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ 57 اسلامی مملکتوں میں ایک ہی اسلامی مملکت ہے جو اپنا سب کچھ ہتھیلی پہ لیے ان مظلوموں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے کانوں میں روئیاں ٹھوس کے، آنکھوں پہ پردہ لگا کے، سب کچھ ہم نے بند کر کے سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون، کان ہے سنائی نہیں دیتا ہے، وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر باقی سہولی میڈیا کے بغیر ساری جگہ آپ کو یہ ظلم اور بربریت کی داستان اور کہانیاں بڑی پڑی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے کانوں میں سنائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، تھوڑی بہت اگر آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ لے، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ لے تو ایسے گزر جاتے ہیں جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھتے تو نماز ہے، رکھتے تو روزہ ہے، 24 گھنٹے زیارت کر لیتے ہیں، دعوی حسینی ہے، دعوی علوی ہے، دعوی فاطمی ہے، دعوی محمدی ہے، عمل کے میدان میں گونگے بہرے اندھے لاچار ہیں، اور قرآن کہتا ہے اٹھ کھڑے ہو، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، سب کے سب کھڑے ہونے پڑیں گے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بزرگ، علماء ہو یا عوام، جب تک سب کے سب ظلم ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، پیغمبر کی رسالت نامکمل ہوگی، قرآن نامکمل ہوگی، کسوٹی پہ آپ کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سبھی عہد کر لیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے پیغمبر کی رحمت کا واسطہ دے کے امام زمانہ کو توسل میں لیے دعا کر لیں، باری الہ، اے پیغمبر رحمت، اے امام زمانہ، ہمیں وہ فہم، ہمیں وہ فراست، ہمیں وہ سوچ، وہ بوجھ ہمیں عطا عنایت کرے جس کے ذریعے ہم آپ کے پیغمبر کی رسالت کو، اماموں کے امامت کو، قرآن کی حکمت کو سمجھ کے اس روئے زمین پہ عدل و انصاف کے لیے قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ مجھے امید ہے جو سب سے چھوٹی کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ صہیونی سامان کا بائیکاٹ ہے۔ گھروں میں جائیں، اپنی ماں بہنوں، اپنے خواتین سے کہیں، بچوں سے کہیں، گھر والوں سے کہیں، رشتہ داروں سے کہیں، آس پڑوس والوں سے کہیں، جس پہ جس کی چلتی ہے ان سبوں کو بتلا دیں۔ جو چھوٹی کام آپ کر سکتے ہو اسرائیل کے تئیں، انسانیت کے خلاف، اس کینسر کے غدود کے تئیں نفرت کا اظہار کرے اور ان کے سامان کا بائیکاٹ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔